बैक मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुश आमदीद कहेंगे। इस सेगमेंट में हमारे साथ एक मौजूद मेहमान होते हैं, उनसे आपको मिलवाएंगे। ख़वातीन जो हैं वो हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं, चाहे वो घरेलू उनकी जिम्मेदारियां हों या फिर वो अपने प्रोफेशन से मुंसलिक हों, साथ साथ सब कुछ लेकर बहुत अच्छे से चल रही हैं। ना सिर्फ आज जिनसे हम आपको मिलवाना जा रहे हैं वो एक अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को बेहतर और एहसन तरीके से निभा रही हैं, बल्कि अपना क्लिनिक भी चला रही हैं और साथ साथ सियासतदान भी हैं। पहले कौमी असम्बली में थी, अब ये सूबाई असम्बली की रुकन है। तो हाँ, हम किससे मिलवाने जा रहे हैं? और एक अरसे दराज से पॉलिटिक्स का हिस्सा है, और न सिर्फ पॉलिटिक्स का हिस्सा है बल्कि सोबर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। बहुत कम ख़वातीन है इस पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स के अंदर तो हैं लेकिन बड़ी शाइस्ता गुफ्तगू करते हैं, और जब बात करती हैं तो टू द पॉइंट बात करते हैं। और जब बात करती हैं, चाहे असम्बली के फ्लोर्स पर हो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में हो, चाहे वो किसी टॉक शो के अंदर हो, तो बड़े दलाइल के साथ बात करती हैं। तो हम इस वक्त बात कर रहे हैं एक ऐसी पॉलिटिशियन के बारे में जिनके बारे में मैंने आपको बताया था ब्रेक से पहले कि इनके वालिद साहब को भी नहीं पता था कि ये माशाल्लाह से MNA बन गई हैं। उस वक्त ये मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली थी और इनका ताल्लुक है MQM से, और आज भी इनका ताल्लुक MQM से ही है। इन्होंने इस जमात को कभी छोड़ा नहीं, इस जमात के नज़रिए के साथ शुरू से एंड तक नज़रिए पे टिकी रही। तो जब पता चला वालिद साहब को कि मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली नाम चल रहा है एक चैनल के ऊपर, तो कॉल करके पूछा कि ये वाकई आप हैं? तो कहा जी अब्बाजान मैं ही हूँ ये। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो इनको इनके अपने शौहर की रही थ्रू आउट पूरे करियर के अंदर, आज भी सपोर्ट है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बड़ी इंटेलेक्चुअल है, बड़ी सोबर खातून है, डॉक्टर फौजिया अहमी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आपने एक चीज कम कही है, खूबसूरत भी हैं। माशाल्लाह क्योंकि कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी देखें, लगता है डॉक्टर फौजिया। सारी चीजें कैसे आप माशाल्लाह से हैंडल कर रही हैं, साथ में कैसे बैलेंस कैसे रहता है इस लाइफ में? देखिए टाइम मैनेजमेंट, जिस शख्स को टाइम मैनेजमेंट आ जाती है ना तो वो सब काम कर लेते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसको भरपूर तरीके से जिए, सब काम करें। और जब आप इस दुनिया से जाएं तो लोग आपको याद करें अच्छे अल्फाज में। तो उन अच्छे अल्फाज के लिए आपको अच्छा बनना, और सिर्फ ज़ाहरी तौर पे नहीं, आप अंदरूनी तौर पे भी आपको बहुत अच्छा बनना पड़ता है। प्लस जब आप यहाँ से जाएंगे सिर्फ एक चीज़ जहन में रखें कि ये तमाम चीज़ों का जो CCTV कैमरा लगा हुआ है ना, तो वो सारे हिसाब लेगा आपसे कि मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा था, तुमने क्या किया है। तो वो सवालात अगर हम ये हर रोज़ रात में ये चीज़ सोच लें कि हमने आज क्या किया है, तो मेरा ख्याल में हमें किसी को क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी, खुद ब खुद माशरा बेहतर हो जाएगा। तो ये बस चीज़ें मैं सोचती हूँ और इस पर अमल दरामद भी करती हूँ, तो शायद जो गोल्स हैं वो अचीव कर रही हूँ। आजकल माशाल्लाह कौमी असम्बली का हिस्सा है, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली है और सूबाई असम्बली का सॉरी, तो सूबाई असम्बली के अंदर बड़ा टफ टाइम देती है MQM, हमेशा से हमने देखा है। तो इस वक्त लग रहा है कि MQM उसी तरह से प्रेशराइज कर रही है हुकूमत को, टफ टाइम दे रही है। हम आपकी पिछली भी चीज़ देख रहे थे कि विमेन डेवलपमेंट की जो मिनिस्टर हैं वो आपके सवालों के जवाब तक नहीं दे सकी। अफसोस होता है फिर? देखिए अफसोस इसलिए होता है कि जब हम सूबे की बात करती हैं, ये सूबा हमारा है, और जिस जगह मैं और आप बैठे हुए हैं ये इस सूबे का दिल है, और ये वो दिल है जो कि इकोनॉमिकल हब है। और जब ये कराची चलता है तो पूरा मुल्क पलता है। तो जब आप इस शहर को जो है आप उसके हकूक़ नहीं देते, जब आप मिनिस्टर से क्वेश्चंस करते हैं, मिनिस्टर आपको जवाब नहीं देता, जब आपने एक नाअहल किस्म के लोगों को मिनिस्ट्रीज दी हुई हैं जिनको ये नहीं पता कि उस मिनिस्ट्री की जेडी क्या है, तो फिर आप या तो मिनिस्ट्री बंद कर दें, वो पैसा कहीं और लगा दें, या फिर आप अहल लोगों को लगाएं। मैं नहीं कहती कि किसी का मुझे चेहरा अगर नहीं पसंद तो इसका ये मतलब नहीं कि वो ना ले, हाँ जो अहल है वो काम करे। जब हमारा शहर, हमारा सूबा जो है वो तरक्की करेगा तो उसके साथ आपका मुल्क तरक्की करेगा। आज अब एक एपिसोड हुआ है तो आप ये देखिए आपके अंदर जो हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है वो कैसे उभर के आया है। तो इसका मतलब है कि आप पैट्रियोटिक तो हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें दबी हुई हैं। तो
آج اگر ہم لوگ اس چیز کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، جیسے ہم اسمبلیز میں اٹھاتے ہیں آواز، ایم کے ہمیشہ آواز اٹھاتی ہے اور بہت شائستہ انداز میں ہم بات کرتے ہیں، اور گورنمنٹ کی پالیسیز پہ ہم جو ہے ہمیشہ کرٹیسائز کرتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی، اور گورنمنٹ کی یہ ثوابدید ہے کہ وہ یہ بات مانے یا نہ مانے. اگر وہ مانیں گی تو اس میں ان کا بھی فائدہ ہے، اس ملک کا فائدہ ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی پرائورٹیز پہ نہ تو کراچی کبھی رہا ہے نہ کبھی سندھ رہا ہے، کیونکہ ان کے بچے، ان کی فیملیز پاکستان میں رہتے ہی نہیں ہیں نا. جو لوگ یہاں بیٹھ کے امپورٹڈ پانی پی رہے ہیں ان کو کیا پتہ ہے کہ جب آپ کے گھر میں پانی نہیں ہوتا تو مسائل کتنے زیادہ ہوتے ہیں. جن لوگوں کے گھروں میں سولر پینلز اور بجلی جو ہے بے طریق آ رہی ہے، تو ان کو کیا پتہ ہے جب آپ کے گھر میں لائٹ نہیں ہوتی تو آپ کا بچہ صبح ایگزام کیسے دیتا ہے. جن کو یہ نہیں پتا کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے، ان کو کیا پتہ ہے کہ مہینے کی 15 تاریخ کے بعد آپ کے کراچی میں میجورٹی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرے اگلے 15 دن کیسے گزریں گے. جب یہ ریالٹیز، یہ ہارش ریالٹیز آف لائف آپ کو نہیں پتہ تو پھر آپ لیجسلیشن کیسے کریں گے؟ پھر آپ ایسے ہی جواب دیں گے جیسے کہ کل مجھے منسٹر صاحبہ نے جواب دیے. نہ صرف وہ، باقی بھی منسٹرز کا یہی حال ہے. آپ ان سے سوال گندم کریں گے، جواب وہ آپ کو چنا دیں گے، کیونکہ ان کو بیسک ریالٹیز نہیں پتا، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ تو ٹھیک ہے سیشن چل رہا ہے. جی سیشن جو چلتا ہے یہ سیشن ایسے نہیں چل پڑتا، اس میں ہزاروں لاکھوں روپے لگتا ہے، اور یہ ہزاروں لاکھوں روپیہ میرے اور آپ کی جیب سے نکلتا ہے. یہ قوم کے ٹیکس کا پیسہ ہے. تو آپ نے اگر اس ٹیکس کے پیسے کو، اس سیشن کو جو ہے پروڈکٹیو نہیں رکھا تو بہتر ہے کہ آپ نہ سیشن کریں نا. تو یہ چیزیں میرا خیال میں یہ بڑی سخت ہیں. میں نے شاید بہت سخت بول دیا ہے. نہیں، میں اسی طرح جانا چاہ رہا تھا. کبھی آپ کا دل نہیں چاہتا چیخنے کو، کبھی آپ کا دل نہیں چاہتا بدتمیزی سے گفتگو کرنے کو، کبھی آپ کا دل نہیں چاہتا غیر پارلیمانی لفظ استعمال کرنے کو، کبھی آپ کا دل نہیں چاہتا کہ جو گفتگو چل رہی ہوتی ہے ماحول میں اور مارکیٹ کے اندر، کبھی اس میں رنگنے کا دل نہیں کیا آپ کا؟ اتنی شائستہ گفتگو، اپنے دلائل کے ساتھ بات کرنا لیکن بڑے دھیمے لہجے میں، یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ مجھ پہ جو میرے پیرنٹس نے جو رنگ چھوڑا ہے نا، وہ بہت پکا رنگ ہے. ہماری جو اپ برنگنگ ہے وہ بڑی سختی میں ہوئے ہے. مائی فادر واز ویری اسٹرکٹ، مائی مدر از الحمدللہ وہ حیات ہیں اور وہ بھی بہت سخت ہیں، اور انہوں نے یہ چیز ہماری گٹی میں ڈال دی ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ایمبیسڈرز ہیں. جہاں کہیں جائیں گے آپ کی فیملی آپ کے ساتھ جا رہی ہے نا. تو میں تو اس وقت 2 فیملیز کے ایمبیسڈر ہوں، اپنے پیرنٹس کے بھی اور اپنے سسرال کے بھی. تو اگر میں گفتگو، میں مزاجن ایسی نہیں ہوں، میں اگر ایسی گفتگو کروں گی تو وہ کہیں گے کہ یہ کس فیملی سے. ٹھیک ہے ہم سیاستدان ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ منصب پہ ہمیں بٹھایا ہے، تو یہ منصب جو ہے کوئی اتنا بیڈ آف روزز نہیں ہے. نہیں، بالکل. اس کو بہت آپ کو سمجھنا ہے، آپ نے ہر شخص سے ملنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی جو عوام کی پلس کیا کہہ رہی ہے، کیونکہ آپ سے یہ سوال اللہ تعالیٰ کرے گا کہ جب آپ فیصلے کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے کیسے فیصلے کیے. یہ جب آپ سوچیں نا تو یہ بڑا دل روح کام جاتی ہے. حضرت علی کے دور میں وہ جب ان کو منصب ملا نا تو وہ رو رہے تھے بیٹھ کہ کہیں اگر کوئی ایک کتا بھی پیاسا مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا مجھ سے. آج ہم کرپشن میں اتنے ڈوب گئے ہیں کہ ہمیں یہ چیز یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے. تو یہ چیزیں میرا خیال میں یہ یاد رکھنی چاہیے، اور جب یہ یاد رکھیں گے تو آپ کے قلم سے پازیٹیو چیزیں نکلیں گی، آپ کے قلم سے انصاف ہوگا. بالکل آپ کے قلم سے وہ فیصلے ہوں گے جو کہ عوام کے حق میں بہتر. بالکل. آپ ماشاءاللہ پازیٹیو بھی ہیں، ایک اسپیکٹ پازیٹیو اسپیکٹ رکھتی ہیں، اپنی پرسنالٹی بھی آپ کی بہت زیادہ دھیمی شائستہ ہے. تو آپ کو ایز اے ویمن پولیٹیشین کن چیلنجز کا سامنا رہا؟ کیونکہ جب آپ باہر نکلتی ہیں تو ایسے لوگ تو آپ سے نہیں ملتے ہوں گے، آپ کو تو ہر طرح کے لوگ ملتے ہوں گے، تو آپ کس طرح سے ان سے نمبرداز ہوتی ہیں؟
دیکھیے بینگ اے فیمیل پولیٹیشین جو مسائل مجھے جن کو میں سامنا ہے مجھے، وہ آپ کو بھی اس طرح کے مسائل کا سامنا ہوگا، وہ ایک یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے اسٹوڈنٹ کو بھی ہوگا اور ٹیچر کو بھی ہوگا. یہ ایک مین میڈ سوسائٹی ہے اور اس میں خواتین کو بڑی مشکل ہے اپنا جو اپنی ایک مقام پہ جانا بڑا مشکل ہے، آپ کو جگہ نہیں ملتی. لیکن سیاست میں یہ ہے کہ ایک چیز تو بڑی میں شکر گزار ہمیشہ رہتی ہوں پرویز مشرف صاحب کی، کہ جنہوں نے ریزرو سیٹ وومن امپاورمنٹ کی پہلی جو ہے وہ انہوں نے ہمیں سیڑھی پہ چڑھا دیا تھا کہ آپ کو وومن امپاورمنٹ کے لیے ریزرو سیٹس پہ انہوں نے کروائی. ریزرو سیٹس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب خواتین جو ہیں پولیٹیکلی امپاور ہو جائیں گی، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ریزرو سیٹس وہیں رہ گئیں. بات تو یہ تھی کہ جو ریزرو سیٹس تھیں، دا آئیڈیا بیہائنڈ اٹ واز کہ یہ 5 سال جو خواتین ٹائم گزاریں گی ان کو پروٹوکول پتہ چل جائے گا اسمبلی کا، اور اس کے بعد نیکسٹ ٹائم ہم ان کو جنرل سیٹ پہ کانٹیسٹ کرائیں گے. لیکن جنرل سیٹ پہ کانٹیسٹ نہیں کرایا گیا. اس پہ پھر ہم ایم این اے تھے تو اس میں یہ رول بنایا گیا کہ ہر پارٹی 5% کوٹا جو ہے جنرل سیٹس پہ دے گی وومن پارلیمنٹیرینس کو، تاکہ وہ جنرل سیٹ پہ کانٹیسٹ کریں اور وہی وومن امپاورمنٹ کی اس پہ یہ جائیں. لیکن ہم نے یہ کیا، ہم شارٹ کٹ کرنے والی قوم ہے نا، ہم شارٹ کٹ، وی آر ویری انٹیلیجنٹ، شارٹ کٹس بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو ہم نے 5% کے بجائے 10% جو ہے خواتین کو دینا شروع کیا ان کانسٹیٹوئنسی سے جو کہ ہارنے والی تھی. تو یہ دس از ناٹ امپاورمنٹ، یہ تو آپ نے ڈسکریج کر دیا خواتین کو. لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ چاہے نیشنل اسمبلی کا بزنس ہو، چاہے پروونشل اسمبلی کا بزنس ہو، 90% خواتین چلاتی ہیں. ان کی لیجسلیشن اتنی اچھی ہے، ان کی اتنی گرپ ہے لیجسلیشن پہ. آپ دیکھیں کال اٹینشن ہے، ریزولوشنز ہیں، کوسچنز ہیں، تمام خواتین کی ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کو وومن امپاورمنٹ کرنی ہے تو آپ ان کو اچھی منسٹریز دیں. بالکل کیبنٹ میں آپ کے پاس خواتین کا کم از کم کچھ تو کوٹا ہونا چاہیے. آپ دیکھیے نیشنل اسمبلی میں کتنی خواتین جو ہیں وہ کیبنٹ میں ہیں، سندھ میں کتنی خواتین کیبنٹ میں ہیں. ٹھیک ہے پنجاب میں جو ہے سی ایم بن گئی ہیں، لیکن سی ایم جو ہیں وہ اپنی فیملی کی لیگیسی کو لے کے چل رہی ہیں. ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے انہوں نے بہت محنت کر رہی ہیں، اور میں تو جتنی بھی خواتین جو کسی بھی منصب پہ ہیں میں ان سب کو سپورٹ کرتی ہوں. نہیں ایٹ لیسٹ یہ سی ایم سندھ سے تو کافی زیادہ نہیں، وہ بہت شی از ویری ایکٹیو، شی از ویری ایکٹیو، کام کر رہی ہیں. پنجاب میں کام نظر آ رہا ہے، سندھ میں کام کوئی نظر نہیں آ رہا. اگر آپ ان کے منسٹر سے بات کریں گے وہ کہیں گے آپ نے بہت اچھی سجیشن دی ہے، ہم اس پہ بالکل سوچیں گے اور ایسا ہونا چاہیے. مطلب ہونا چاہیے. 17 سال سے آپ کی گورنمنٹ ہے اور آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ نے نوجوانوں کے لیے کیا کیا؟ فرسٹریشن اور نا امیدی. آپ کے نوجوان پاکستان چھوڑ کے باہر چلے گئے، برین ڈرین ہو رہا ہے اور کسی کو اس کی فکر نہیں ہے. آپ کے نوجوان بہت انٹیلیجنٹ ہیں، محنت کر رہے ہیں. آپ دیکھیے دنیا کے جو ایگزامز ہیں ان میں ٹاپرز ہوتے ہیں. بالکل. تو وہ بچے پاکستان میں کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ ان کو یہاں کوئی فیوچر نہیں نظر آ رہا. آپ کے پاس مور دین ہاف فیمیل پاپولیشن ہے. خواتین کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ بالکل. آپ ان کو سیٹ تک تو دیتے نہیں ہیں. تو یہ چیزوں کو جہاں فیصلے ہوتے ہیں، جہاں میکنزم بنائے جاتے ہیں، وہاں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ آپ نے سب سے پہلے یوتھ اینڈ یور فیمیلز ان کو آپ کو امپاور کرنا چاہیے. تو گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. ڈاکٹر فوزیہ حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں، رکن صوبائی اسمبلی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کیا کرتی ہیں؟ کلینک بھی رن کرتی ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہ بھی پوچھیں گے کہ موقع ملا تو کس منسٹری کو سب سے زیادہ اس وقت بہت سارے سوالات ہیں، ان سے مزید بھی ہم گفتگو کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بتائیں. Stay with us.